دوستوں، ہم قیامت کی بہت سی نشانیوں کو سچ ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ زمانے کے خاتمے کی ایک بڑی اور یقینی نشانی یاجوج ماجوج کی رہائی اور ان کا دنیا میں پھیلنا ہے۔ ہمارے پاس آج یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کچھ خوفناک خبریں ہیں، لہٰذا اس وقت تک بنے رہیں جب تک کہ آپ اس حیران کن ڈسکوری کے بارے میں نہ جان لیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن میں یاجوج ماجوج کی جو کہانی موجود ہے وہ لفظ بلفظ سچ ہے۔ ایک دن یہودیوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا اور آپ سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں اس واقعے اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلی بیان دیا گیا ہے۔ دوستوں، ذوالقرنین ایران کے بادشاہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اس واقعے کو قرآن نے سورہ کہف میں کچھ اس طرح لکھا ہے۔ وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ اب میں تمہیں اس کا احوال سناتا ہوں۔ یقیناً ہم نے اسے زمین پر اقتدار دیا اور اسے ہر چیز اس کی ضرورت کے اسباب عطا فرمائے، تو اس نے ایک راستہ اپنایا، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کے مقام پر پہنچا تو اس نے اسے ایک چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور اس کے قریب ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تو ان کو سزا دے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تو دوستوں، یہود ہمارے نبی سے ذوالقرنین کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ ذوالقرنین ایک عادل حکمران تھے۔ جب انہوں نے بابل پر حملہ کیا اور اکیلے ہی پوری سلطنت کو فتح کر لیا تو یہودی وہاں غلام تھے۔ ذوالقرنین نے ان کو آزاد کیا اور انہیں برابر کے حقوق دیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہود اور ان کے ربی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو اچھے الفاظ میں جانتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں نے ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سب کچھ جانتے ہوں گے۔ حضرت ذوالقرنین دنیا کے تینوں کونے کی سیر کے لیے بھی مشہور ہے۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلے اور اس جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہاں گہرے پانی والی ایک جھیل تھی، یہ دنیا کا مغرب تھا۔ پھر وہ ایک سفر پر نکلے اور مشرقی دنیا کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ یہاں مہذب لوگوں کا انت تھا، اس سے آگے وحشی لوگوں کا علاقہ تھا۔ ان وحشیوں نے آس پاس کے دوسرے قبائل کے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ یہ یاجوج ماجوج کا قوم تھا، وہ پہاڑی سلسلے کے چوٹی پر رہتے تھے۔ یاجوج ماجوج کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو یہ سمجھ کر ٹیکس ادا کریں گے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیں گے؟ دوستوں، آس پاس کے قبائلی علاقوں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے ان وحشیوں سے حفاظت کی درخواست کی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے لوہے اور فولاد کی دیوار بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک بہت بڑی دیوار بنائی گئی اور وہ وحشی ہمیشہ کے لیے دیوار کی دوسری طرف پھنس گئے۔ وہ ہر روز دیوار توڑتے ہیں، لیکن جب وہ اس کے آخری سرے پر پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ کہے بغیر وہ کہتے ہیں کہ ہم باقی کل کر لیں گے۔ جس دن وہ دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے تو وہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے اور مہذب لوگوں میں اتر آئیں گے، انہیں قتل کریں گے اور ہر طرف خونریزی پھیلائیں گے۔ آخر فولاد اور لوہے کی وہ بڑی دیوار کہاں ہے؟ نیز ان پہاڑی چوٹیوں کا بھی کوئی حوالہ نہیں ہے جہاں یہ لوگ بند ہیں۔ دوستوں، 30 مسلمان ٹریولرز کے ایک گروپ کی ایک حالیہ دریافت نے 2 پہاڑی چوٹیوں کے درمیان بڑی دیوار کے مقام کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ یہ دیوار 2 بڑی پہاڑی چوٹیوں کے درمیان برف کے ایک بڑے ڈھیر کے نیچے پائی گئی ہے۔ وہاں جانے والے مسلمان ٹریولرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے دیوار کا پتہ لگایا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومت یا کوئی اور انسان اس جگہ پر دھاتی دیوار کیوں بنائے۔ یہ جگہ موجودہ کرگستان میں واقع ہے، جو کبھی رشیا کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس ریسرچ گروپ کے آدھے لوگ اس مشکل سفر میں مر گئے۔ اس علاقے کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں ہے اور برف کی دیوار پوری طرح چپٹی ہے۔ باقی پہاڑی علاقے خشک اور ناہموار ہے، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ برف صرف دھاتی دیوار کی وجہ سے وہاں چپٹی اور اچھوتی رہتی ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کی قوم کو دنیا سے پوشیدہ رکھا ہے۔ بس وقت کی بات ہے کہ یہ وحشی اس دیوار کو توڑ کر اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور اس دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔